نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ نے 3-4 دن تک دودھ پلایا۔ اس کے بعد ابو لہب کی باندی سویبہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سویبہ کا بہت اکرام فرماتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہو جانے کے بعد سویبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کرتی تھی۔ ہجرت کے بعد بھی مدینہ منورہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سویبہ کے لیے کبھی ہدیہ بیچتے۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سویبیہ اور ان کے بیٹے مسروع کو دریافت کیا۔ معلوم ہوا کہ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے۔ پھر فرمایا کہ ان کے اقارب میں سے کوئی زندہ ہے تاکہ اس کے ساتھ کچھ حسن سلوک کیا جائے۔ معلوم ہوا کہ اس کے عزیز و اقارب میں سے کوئی زندہ نہیں، اور اس کے بعد ابو لہب کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ نہایت بری حالت میں ہے۔ پوچھا کیا حال ہے؟ ابو لہب نے کہا کہ میں نے تمہارے بعد کوئی راحت نہیں دیکھی مگر صرف اتنی کہ سویبہ کے آزاد کرنے کی وجہ سے جس انگلی کے اشارے سے میں نے اسے آزاد کیا تھا اسی کے بقدر راحت میں ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو لہب کو خواب میں دیکھا کہ بہت بری حالت میں ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہارے بعد کوئی راحت میں نے نہیں دیکھی مگر یہ کہ ہر پیر کو عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو جب آپ کے چچا ابو لہب کو بتایا گیا کہ آپ کے بھتیجے پیدا ہوئے ہیں تو جس باندی نے ابو لہب کو یہ خوشخبری سنائی تو ابو لہب نے اس باندی کو انگلی کے اشارے سے آزاد کر دیا، یعنی خوشی کی وجہ سے۔ اسی باندی نے جن کا نام سویبہ ہے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ تو ابو لہب تو حالت کفر کے اندر دنیا سے رخصت ہوا، کافر ہو کر مرا، لیکن چونکہ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں باندی کو آزاد کیا تھا تو اس کے مرنے کے بعد جب اسے ایک صحابی نے خواب میں دیکھا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو انہیں بہت بری حالت میں دیکھا، لیکن یہ بات کہی کہ پیر والے دن، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے تھے اور اسی دن اس نے باندی کو آزاد کیا تھا، تو کہا کہ مجھے عذاب تو دیا جاتا ہے لیکن پیر والے دن عذاب میں کمی کی جاتی ہے۔ سویبیہ کے بعد حلیمہ سعدیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ عرب میں یہ دستور تھا کہ شرفاء اپنے شیرخوار بچوں کو ابتدائی سے دیہات میں بیچ دیتے تھے تاکہ دیہات کی صاف اور شفاف آب و ہوا میں ان کی نشو و نما ہو، زبان ان کی فصیح ہو اور عرب کا اصلی تمدن اور عربی خصوصیات ان سے علیحدہ نہ ہو۔ عرب کے ہاں یہ ایک عادت تھی کہ وہ اپنے بچوں کو جب وہ دودھ کے قابل ہوتے تو وہ اسے دیہات میں بیچ دیتے اور تاکہ وہ وہاں رہے اور ان کی پرورش اچھی طریقے سے ہو۔ شہر کے بجائے دیہات کے اندر بچوں کی پرورش، ان کی تربیت یہ صحیح طور پر ہوتی ہے۔ تو عرب کے ہاں لوگ وہ بچوں کو اس طرح دیہات میں بیچ دیتے تھے تاکہ ان کی صحیح طور پر پرورش ہو سکے۔ تو اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حلیمہ سعدیہ یہ دیہات سے آئی تھی اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر لے کر گئی۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ معد بن عدنان کی حیت اختیار کرو، یعنی عجم کا لباس اور ان کی حیت اختیار نہ کرو اور شدائد پر صبر کرو اور موٹا پہنو، یعنی تنعم میں نہ پڑو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کی زبان نہایت فصیح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اول تو میں قریش میں سے ہوں اور پھر بنی سعد میں نے دودھ پیا ہے۔ دیکھیں زبان بھی شہریوں کی زبان میں اور دیہاتیوں کی زبان میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ جو لوگ اپنی مادری زبان جو ان کا گاؤں ہوتا ہے وہاں جو زبان وہ بولتے ہیں، شہر میں آ جانے کے بعد ان کی زبان میں بڑی تبدیلیاں آ جاتی ہیں، وہ دیگر زبانوں کے ساتھ مل جاتی ہیں۔
جیسے کہ وہ یہاں ہمارے یہاں ہے تو یہاں رہنے والے ان کی زبان اردو میں، اگر وہ پشتو بولتے تو ان کی زبان اردو میں، یا کوئی اور زبان بولتے تو وہ بالکل مکس ہو جاتی. لیکن جو لوگ خالصتاً دیہات میں رہتے ہیں، گاؤں میں رہتے ہیں، تو ان کی جو اپنی زبان ہوتی ہے، چاہے وہ پنجابی ہو، سندھی ہو، کسی بھی زبان کے ہوں، ان کی وہ زبان بڑی خالص ہوتی ہے. تو عرب کے ہاں لوگ زبان کی حفاظت کے لیے انہیں دیہات میں بھیج دیا کرتے تھے تاکہ بچپن ہی سے اس کی زبان فصیح اور بلیغ ہو. اسی دستور کے مطابق ہر سال بنی سعد کی عورتیں شیرخوار بچوں کی تلاش میں مکہ آیا کرتی. ایک جگہ کا نام ہے بنی سعد، ایک قبیلے کا نام ہے. وہاں کی خواتین مکہ آتی اور مکہ کی خواتین سے ان کے بچے لیتی اور یہ کچھ پیسوں پر لیتی، اور پھر وہ 2 سال تک 2.5 سال تک انہیں دودھ بھی پلاتی، ان کا خیال بھی رکھتی، اور پھر 2.5 سال کے بعد مکہ آ کر انہیں واپس دے دیا کرتی. یہ ان کی ترتیب تھی. تو اسی دستور کے مطابق ہر سال بنی سعد کی عورتیں شیرخوار بچوں کی تلاش میں مکہ آیا کرتی تھی. حلیمہ فرماتی ہے کہ میں اور بنی سعد کی عورتیں شیرخوار بچوں کی تلاش میں مکہ آئے. میرے ساتھ میرے شوہر اور ایک میرا شیرخوار بچہ تھا. سواری کے لیے ایک لاغر دبلی گدی اور ایک اونٹنی جس کا یہ حال تھا کہ ایک قطرہ دودھ کا اس سے نہ نکلتا تھا. ہم بھوک کی وجہ سے رات بھر نہ سوتے. بچے کا یہ حال تھا کہ تمام شب بھوک کی وجہ سے روتا اور بلبلاتا تھا. میرے پستانوں میں اتنا دودھ نہ تھا کہ جس سے بچہ سیر ہو سکے. کوئی عورت ایسی نہ رہی کہ جس پر آپ پیش نہ کیے گئے ہوں، مگر جب یہ معلوم ہوتا کہ آپ یتیم ہیں تو فوراً انکار کر دیتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو خواتین مکہ آئی، اور ہر خاتون کی کوشش ہوتی کہ میں کسی سردار کے بچے کو لے لوں تاکہ وہ پھر مجھے زیادہ سے زیادہ دولت سے نوازے. لیکن جس سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، آپ کی پیدائش سے تقریباً 2-2.5 ماہ پہلے آپ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، تو آپ یتیم پیدا ہوئے. تو بنی سعد کی کسی خاتون نے بھی آپ کو نہیں لیا. سب نے انکار کر دیا کہ یہ تو یتیم بچہ ہے، ہم اسے لیں گے تو ہمیں تو اس کے بدلے کچھ ملے گا نہیں. تو تمام خواتین نے لینے سے انکار کیا کہ جس کے باپ ہی نہیں اس سے حق کی خدمت ملنے کی کیا توقع کی جائے. مگر یہ کسی کو معلوم نہ تھا کہ یہ یتیم نہیں ہے بلکہ در یتیم ہے، اور یہی وہ مبارک مولود ہے کہ جس کے ہاتھوں میں قیس و کسریٰ کے خزانوں کی کنجیاں رکھی جانے والی ہیں. دنیا میں اگرچہ اس کا کوئی والی اور مربی اور حق کی خدمت دینے والا نہیں، مگر وہ رب العالمین کے جس کے ہاتھ میں تمام زمین اور آسمان کے بے شمار خزانے ہیں، وہ اس یتیم کا والی اور متولی ہے. اس کی پرورش اور تربیت کرنے والوں کو وہن اور گمان سے زائد حق الخدمت دینے والا ہے. سب عورتوں نے شیرخوار بچے لے لیے، صرف حلیمہ سعدیہ خالی رہ گئی. صرف یہ ایک خاتون خالی رہ گئی، باقی جتنی خواتین آئی تھی ان کو بچے مل گئے. جب روانگی کا وقت آیا تو حلیمہ کو خالی ہاتھ جانا شاق معلوم ہوا. انہیں اچھا نہیں لگا کہ میں خالی ہاتھ جاؤں. یکایک غیب سے حلیمہ کے دل میں اس یتیم کے لینے کا نہایت قوی داعیہ اور شدید تقاضا پیدا ہوا. حلیمہ نے اپنے شوہر سے جا کر کہا کہ خدا کی قسم میں ضرور اس یتیم کے پاس جاؤں گی اور ضرور اس کو لے کر آؤں گی. انہوں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں خالی ہاتھ نہیں جاؤں گی بلکہ اسی یتیم بچے کو اپنے ساتھ لے جاؤں گی. شوہر نے کہا کہ اگر تو ایسا کرے تو کوئی حرج نہیں، امید ہے کہ حق جل شانہ اس کو ہمارے لیے خیر اور برکت کا سبب بنا دے. برکت لغت میں خیر الہی کا نام ہے، یعنی اس خیر اور بلائی کا نام ہے جو براہ راست اللہ کی طرف سے نازل ہو اور اسباب ظاہری کو اس میں دخل نہ ہو. ایک حدیث میں ہے کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، بندہ میرے ساتھ جیسا گمان کرتا ہے میں اسی کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں. حلیمہ اس برکت کی امید پر آپ کو لے آئی. اللہ نے اسی امید کے مطابق ان پر برکتوں کا دروازہ کھول دیا. بنی سعد کی اور عورتوں نے مخلوق سے طمع باندھی اور حلیمہ نے خالق سے امید باندھی. حلیمہ کہتی ہے اس مولود
کا گود میں لینا تھا کہ پستان جو بالکل خشک تھے وہ دودھ سے بھر آئے۔ اتنا دودھ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سیراب ہو گئے اور آپ کا رضاعی بائی بھی سیراب ہو گئے۔ ان کے جو پہلے بچے تھے ان کے لیے دودھ نہیں ہوا کرتا تھا، وہ بھی اس سے سیراب ہو گئے۔ اونٹنی کا دودھ دوہنے کے لیے اٹھی تو کیا دیکھتی ہے کہ تن دودھ سے بھرے ہوئے، وہ اونٹنی کے جس میں ایک قطرہ دودھ نہ ہوا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف لینے پر اس اونٹنی کے دودھ تن سے بھر گئے۔ میں نے اور میرے شوہر نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا، حالانکہ یہ پہلے رات بھوکے سوتے تھے، اور رات نہایت آرام سے گزاری۔ صبح ہوئی تو شوہر نے حلیمہ سے کہا، اے حلیمہ تو خوب سمجھ لے، خدا کی قسم تو نے بہت ہی مبارک بچہ لیا ہے۔ اس پر حلیمہ نے کہا، خدا کی قسم یقین سے میں کہتی ہوں کہ البتہ میں اللہ سے یہی امید رکھتی ہوں کہ اب قافلے کی روانگی کا وقت آیا اور سب سوار ہو کر چل پڑے۔ حلیمہ بھی اس مولود کو لے کر سوار ہوئی۔ حلیمہ کی وہ دبلی پتلی سواری جس کو پہلے چابک مار مار کر ہنکایا جاتا تھا، اب وہ برق رفتار ہو گئی، یعنی بجلی کی طرح وہ تیز چلنے لگی اور کسی طرح تھامنے سے نہ تھمی۔ اس وقت وہ ایک نبی کا مرکب بنی ہوئی تھی۔ ساتھ والی عورتوں نے پوچھا، اے حلیمہ یہ وہی سواری ہے؟ عورتوں نے کہا کہ واللہ اس وقت تو اس کی شان ہی جدا ہے۔ اسی طرح بنی سعد میں پہنچے۔ اس وقت بنی سعد کی سرزمین سے زیادہ کسی جگہ قحط نہ تھا۔ یہ جہاں پہنچے جو ان کا علاقہ تھا وہاں بھی قحط تھا، یعنی غلے وغیرہ کی بڑی کمی تھی۔ میری بکریاں جب شام کو چراگاہ سے واپس آتی تو دودھ سے بری ہوئی ہوتی اور دوسروں کی بکریاں بالکل بھوکی آتی۔ اب جب یہ بچے کو لے کر آئے تو جب ان کی بکریاں صبح چرنے جاتی تو رات کو جب واپس آتی تو بکریاں جب کھا پی لے تو ان کے تن دودھ سے بھر جاتے، اور باقیوں کی بکریاں جب جاتی تو وہ رات کو خالی پیٹ واپس آتی۔ کہا کہ دوسروں کی بکریاں بالکل بھوکی آتی، تنوں میں ایک قطرہ دودھ نہ ہوتا۔ یہ دیکھ کر لوگوں نے اپنے چرواہوں سے کہا کہ تم بھی اسی جگہ چرایا کرو جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا، مگر پھر بھی یہی ہوا کہ شام کو حلیمہ کی بکریاں پیٹ بھری ہوئی دودھ سے لبریز آئی اور دوسروں کی بکریاں بھوکی واپس آئی، تنوں میں دودھ کا ایک قطرہ نہ تھا۔ حلیمہ کہتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو اسی طرح خیر اور برکت ہمیں دکھلاتا رہا اور ہم اللہ کی طرف سے اسی طرح خیر اور برکت کا مشاہدہ کرتے رہے۔ اسی طرح جب 2 سال پورے ہو گئے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ چھڑا دیا۔ جب 2 سال پورے ہو گئے تو حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ آئی تاکہ حضرت آمنہ کی امانت ان کے حوالے کریں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی وجہ سے خداوند ذوالجلال کی جو برکتیں مبذول تھی، اس وجہ سے حلیمہ نے حضرت آمنہ سے درخواست کی کہ اس در یتیم کو اور چند روز میرے پاس ہی چھوڑ دے۔ یہ وہی بچہ ہے کہ جس کو پہلے کوئی لے نہیں رہا تھا، لیکن جب انہوں نے لیا اور 2 سال مکمل کیے تو اب یہ جب واپس مکہ آئی ہے تو یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ یہ بچہ چند روز اور ہمارے ساتھ رہے۔ ان دنوں مکہ میں وبا تھی، ادھر حلیمہ کا غیر معمولی اصرار، اس لیے حضرت آمنہ نے حلیمہ کی درخواست منظور کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہمراہ لے جانے کی اجازت دی۔ حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر واپس بنی سعد چلی آئی۔ چند ماہ گزرنے کے بعد آپ بھی اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ جنگل میں بکریاں چرانے لگے۔ آپ ذرا بڑے ہو گئے۔ اس کے بعد شق صدر کا واقعہ پیش آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا گیا۔ اس پر انشاءاللہ تفصیلی بات کل کے درس میں ذکر کی جائے گی۔